اس لیے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ نے ملک کو ٹھیک کرنا ہے، اگر آپ نے معاشرے کو ٹھیک کرنا ہے تو بھلے ووٹ کو عزت دیں یا نہ دیں، کہتے ہیں کہ گدھے پہ کتابیں لاد دینے سے گدھا ہی رہتا ہے۔ یہ بات آپ کو آئی ایم ایف نہیں بتائے گا، یہ بات آپ کو آپ کے انگریز ایڈوائزرز نہیں بتائیں گے۔ ناظرین، کچھ عرصہ قبل میں نے اپنی ایک ویڈیو میں پاکستان کے مسائل پر بات کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ پاکستان کے مسائل کی سب سے بڑی وجہ تعلیم کی کمی یا ناقص تعلیم ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کا حل بھی تعلیم ہی میں ہے۔ آج میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ ناقص تعلیم کی وجہ کیا ہے اور اس کا کیا حل ہے۔ ہم اپنی تعلیم یا تعلیمی نظام کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں اور اس کا ملکی مسائل سے کیا تعلق ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ حل انتہائی آسان اور سادہ ہے۔ اس کے لیے صرف خواہش اور نیت کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے نہ تو آپ کو عالمی ماہرین کی ضرورت ہے، نہ ہی کوئی بہت بڑے انقلابی اقدامات کی ضرورت یا بڑے اداروں کی ضرورت ہے۔ گزشتہ دنوں ایک یونیورسٹی میں ایک کانفرنس کے دوران ایک لیکچرر نے ٹیچرز کی ویلفیئر کے حوالے سے سوال کیا۔ وہاں تو ظاہر ہے میں نے جواب دیتے ہوئے اس پیشے کے تقدس اور اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے زیادہ بات کی، ان کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس سوال نے مجھے ایک بار پھر یہ احساس دلایا کہ اس اہم موضوع پہ بات کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ کے خیال میں پاکستان میں ناقص تعلیم کی کیا وجہ ہے؟ یقیناً آپ کے ذہن میں بہت سی وجوہات آ رہی ہوں گی اور وہ سب کی سب اہم ہیں، لیکن میں ایک استاد کی حیثیت سے آپ کی توجہ صرف ایک چیز کی طرف دلاؤں گا، اور وہ ہے خود استاد۔ جب تعلیم دینے والا ہی اچھا نہیں ہے، جب تعلیم دینے والا ہی زیور تعلیم سے مالا مال نہیں ہے، جب تعلیم دینے والا ہی قابلیت، شوق اور کردار میں ناقص ہے، تو پھر اچھی تعلیم کیسے دے گا؟ اور میں جب بھی تعلیم کی بات کرتا ہوں تو یاد رکھیے کہ اس کے ساتھ تربیت جزو ناگزیر ہے۔ وہ تعلیم جو شعور دے، جو علم دے۔ ہمارے ہاں تعلیمی اداروں میں پڑھایا لکھایا جاتا ہے ڈگری اور سرٹیفکیٹ کے لیے، ہمارے ہاں تعلیم نہیں دی جاتی، کیونکہ ہم بچوں کو اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں کمانے کے لیے بھیجتے ہیں کہ وہ کمانے کا ہنر سیکھ جائیں۔ ہم اس لیے نہیں بھیجتے کہ انہیں شعور آئے، وہ اچھے انسان بنیں۔ خیر، اس پر پھر کبھی بات کریں گے۔ اس وقت تو میں بات کر رہا ہوں استاد کی۔ اچھا، ایسا نہیں ہے کہ تمام ہی استاد برے ہیں، بہت اچھے استاد بھی ہیں، اور یقیناً جو اچھے استاد ہیں وہ میری ان باتوں کی تائید بھی کریں گے، لیکن بالعموم ہمارے یہاں استاد کون بنتا ہے، ٹیچنگ کے شعبے کی طرف کون آتا ہے، اور خاص طور پہ اسکول کالج کی سطح پر ہم نے چونکہ اپنے ملک میں ٹیچر کو، استاد کو وہ مقام نہیں دیا جس کا وہ حقدار تھا، اس لیے بالعموم ہمارے یہاں ٹیچنگ کی طرف وہ لوگ آتے ہیں جو خود پڑھائی میں اچھے نہیں ہوتے۔ اس بات پہ غور کیجیے، وہ لوگ جو خود پڑھائی میں اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ میرٹ کے اوپر ان شعبوں کی طرف جا سکیں جنہیں ہمارے یہاں پرکشش سمجھا جاتا ہے، جن میں پیسہ زیادہ ہے، یا جن میں کم از کم روب داب اور معاشرے میں اثر و رسوخ زیادہ ہے،
اس طرف جو آنے کی اہلیت نہیں رکھتے، تو بنیادی طور پر وہ نالائق بچے جنہیں پڑھائی میں دلچسپی نہیں ہوتی اور جن کے مالی وسائل ایسے نہیں ہوتے کہ وہ کوئی بزنس وغیرہ کر لیں یا سیاست میں آ جائیں، وہ مجبوراً جو ہے پھر وہ ٹیچنگ کی طرف آ جاتے ہیں، اور وہ تمام عمر اپنے بچوں سے، شاگردوں سے اور معاشرے سے اپنی محرومی کا انتقام لیتے رہتے ہیں۔ نہ اہلیت، نہ دلچسپی۔ معاشرے سے ناراض ایک شخص کیسی تعلیم دے گا؟ میں دوبارہ سے کہہ دوں کہ بہت اچھے استاد بھی ہیں جو اہل بھی ہیں اور دل و جان سے پڑھاتے بھی ہیں، شاید انہی کی وجہ سے معاشرہ ابھی تک تھوڑا بہت چل رہا ہے، لیکن ان کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے اور بتدریج کم ہوتی جا رہی ہے۔ آپ پتہ کریں کہ ترقی یافتہ ممالک میں اساتذہ کی تنخواہیں اور معاشرے میں ان کا مقام کیا ہے، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اس لیے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ نے ملک کو ٹھیک کرنا ہے، اگر آپ نے معاشرے کو ٹھیک کرنا ہے، تو بھلے ووٹ کو عزت دیں یا نہ دیں، استاد کو عزت دیں، آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ جب لائق اور قابل لوگ اس پیشے میں آئیں گے، شوق اور دلچسپی سے بچوں کو تعلیم دیں گے، تو اس کے اثرات معاشرے کے ہر شعبے پر پڑیں گے۔ تھوڑا وقت لگے گا، لیکن آپ کو ہر شعبے میں نہ صرف قابل بلکہ اچھے انسان ملیں گے، اور ظاہر ہے کہ اس سے معاشرہ اور ملک دونوں ترقی کریں گے۔ حکومت کے لیے تمام اساتذہ کی یکدم تنخواہیں بڑھا دینا ظاہر ہے کہ ممکن نہیں ہوگا، اس لیے یہ کام مرحلے وار کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے پرائمری کے ٹیچر سے شروع کریں، کیونکہ بنیاد ٹھیک کرنا ضروری ہے۔ فارسی کہاوت ہے، خشت اول گر نہد میں مار کج، تا سریا می رود دیوار کج۔ تو یہ جو پہلی اینٹ ہے، اس کو سیدھا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر بچے کی بنیادی تعلیم ٹھیک ہو گئی، اگر صحیح ڈگر پہ اس کو ڈال دیا، تو آگے وہ اپنا رستہ خود بنا لے گا۔ ہم اعلیٰ تعلیم پہ بہت زور دیتے ہیں، بہت خرچہ کرتے ہیں، لیکن جب آپ کا بچہ ہی کمزور ہے تو اعلیٰ تعلیم اس کا کیا بگاڑے گی؟ معذرت کے ساتھ کہتے ہیں کہ گدھے پہ کتابیں لاد دینے سے گدھا ہی رہتا ہے۔ آپ کے پاس ماشاءاللہ بے تحاشا پی ایچ ڈیز ہیں، باہر کے ملکوں سے ڈگریاں لے کے آئے ہوئے ہیں، لیکن ان کا معیار آپ کے سامنے ہے۔ میں ایک دفعہ ایک ٹی وی پروگرام میں اعلیٰ تعلیم کے اوپر ہم بات کر رہے تھے، تو پروگرام کے آخر میں ہوسٹ نے مجھ سے پوچھا کہ پروفیسر صاحب، آپ کلوزنگ ریمارکس میں بتائیے کہ اعلیٰ تعلیم کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو میں نے جواب دیا، بنیادی تعلیم پہ توجہ دیں۔ وہ ہوسٹ بھی اور جو میرے ساتھ شرکا بھی تھے وہ ہنس پڑے۔ تو میں نے کہا میں سنجیدہ ہوں، میں مذاق نہیں کر رہا، کیونکہ دیکھیے، یاد رکھیے، کمزور بنیادوں پر مضبوط عمارتیں نہیں بنا کرتی۔ بنیاد پہ توجہ دیجیے، اور یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے۔ اگر حکومت اپنی ترجیحات صحیح کر لے، جو غیر ضروری اخراجات ہیں ان کو وہاں سے کم کر کے اور تعلیم کی طرف خرچ کرے، تو آپ یقین جانیں کہ اس سے آپ کو کوئی ایکسٹرا بجٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ خود تعلیم کے اندر ایسے اخراجات ہیں جنہیں کم کر کے اور بنیادی تعلیم
اور اساتذہ کی بہتری کی طرف خرچ کیا جا سکتا ہے۔ صرف نیت اور پولیٹیکل ول کی ضرورت ہے۔ یہ بات آپ کو IMF نہیں بتائے گا، یہ بات آپ کو آپ کے انگریز ایڈوائزرز نہیں بتائیں گے، بلکہ خود آزاد فیصلے کرنے پڑیں گے اگر ملک کو ٹھیک کرنا ہے تو۔ استاد کو عزت دیں، باقی چیزیں استاد خود ٹھیک کر لے گا۔